بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں خضر بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین, اس ٹائم الیکشن کے جو دن ہیں وہ چل رہے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. اس تاریخ کے اوپر تمام جماعتیں اس ٹائم اس کشمکش میں ہیں کہ نگران وزیر اعظم الیکشن کی تاریخ کا کب اعلان کروائیں گے اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کا اعلان کریں گے, جس میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں. اس حلقہ بندیوں کے پیچھے آج 11 بجے اجلاس بلایا گیا تھا. جب تک یہ بلاگ اپلوڈ ہوگا اس سے پہلے یہ اجلاس ہو چکا ہوگا اور یقیناً اس اجلاس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں, نئی الیکشن, نئی مردم شماری, اس کا اعلان متوقع ہے. پھر نگران جو کابینہ ہے اس کے اعلان کے بعد اس نگران حکومت نے اپنا کنٹینیو کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے رات 12 بجے کے بعد جو پیٹرول کا بم گرایا گیا عوام پہ, تو یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہ نگران وزیر اعظم یا نگران کابینہ نے, یہ نگران حکومت کے آنے سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ خبر بالکل غلط چل رہی ہے کہ نگران حکومت نے یہ اپروول دی ہے, کیونکہ ابھی تک تو وزیر خزانہ اور ابھی تک تو نگران وزیر اعظم نے اس طرح سے کمیٹی کا اعلان پراپر طریقے سے نہیں کیا. یہ سیکٹری جو خزانہ ہیں انہوں نے یہ ایک ان کے پاس سمری تھی جس کو انہوں نے اپروو کیا اور اپروو کرنے کے بعد یہ لاگو ہوئی ہے یہ قیمت, اور یہ 20 روپے نہیں بلکہ 40 روپے بڑھا کے گئی ہے حکومت. یہ ایک اور ٹیکہ لگا عوام کو. لیکن اس کے باوجود آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیاست کے اس ٹائم جو تمام جماعتیں ہیں, جو کہ حالانکہ ان کی اگر فین فالوئنگ کی بات کریں, گیدرنگز اور لوگوں کو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بات کریں, تو یقیناً پاکستان میں 2 سے 3 جماعتیں جو کہ مین جماعتیں وہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک ہے. میں تعارف تو کروانا چاہ رہا تھا اسامہ زاہد کا, لیکن میں ان کے جو پسندیدہ ٹاپک ہیں, حالانکہ جن کے اوپر ان کی گرپ ہے, حالانکہ ماشاءاللہ ویسے تو یہ تمام سیاست کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن جو تحریک لبیک کے معاملات ہیں ان کو بڑا گہرے طریقے سے یہ آبزرو کر رہے ہیں. تو تحریک لبیک کا مستقبل کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے, اور اسی طرح باقی تمام جماعتیں اور باقی تمام لیڈران پارٹی کے وہ کس طرح سے الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور عوام کس پارٹی کو سمجھتی ہے کہ اس نے بہتر ریلیف پہنچا, جو کہ پی ڈی ایم کی متحدہ جماعتیں تھیں جس میں اتحادی حکومت تھی, پیپلز پارٹی, اور دوسرا جماعت اسلامی پی ٹی اے اور تحریک لبیک کی بات کریں تو وہ اس میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے. تو اپوزیشن کی جو جماعتیں, کیا ان کو اس الیکشن میں اس طرح سے گراؤنڈ ملے گا, میدان ملے گا, یا پھر ان کو اسی طرح جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کوشش کر رہی تھی کہ ان کو کھڈے لائن لگایا جائے, ان کو کونے میں لگا دیا جائے, تو لیکن یہ کوشش رہی, اس کوشش کو ناکام عوام نے کرنا ہے, اور عوام کیسے ناکام کرے گی وہ الیکشن کے ٹائم مہر لگا کر کرے گی. اسامہ خوش آمدید آپ کو میرے بلاگ میں. بہت شکریہ خضر, آپ نے مجھے اپنے بلاگ میں لیا. سوال میں کر لوں پہلے. سوال میرا یہ ہے کہ تحریک لبیک کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے ان دنوں, اور اس ٹائم مشکلات کیا ہیں, پھر فیوچر کا بعد میں کرتے ہیں. تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے. پاکستان کی 2 موسٹ ایمرجنگ پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر, جو روڈ کی شو کی اگر بات کریں اور پاور شو کی بات کریں تو وہ واضح نظر آتی ہیں گراؤنڈ لیول پہ. تحریک انصاف کے حوالے سے میری خبر ہے, گراؤنڈ پہ رکھ لیجئے گا, اس طریقے کو محفوظ رکھ لیجئے گا. بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان تو ہوگا, لیکن بلے کے نشان کو امیدوار نایاب ہوگا. یہاں ایک رک جائے, آپ پروگرام کرتے ہیں اسد کھرل صاحب کے ساتھ, میں نے رات کو دیکھا آپ اس میں بات فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر بیلٹ پیپر کے اوپر بلا نہیں ہوگا. یہ آپ کیسے دورہ معیار اختیار کر رہے ہیں؟ بیلٹ پیپر پر بلا ہوگا, یہ میری خبر ہے. وہ اسد کھرل نظر نہیں آئے گا ویسے لگانے والے کو, وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں, میری اپنی خبر ہے. میں یہ سوال آپ کی طرف سے پھینکا گیا تھا, سوال میں نے بڑا بریفلی اس کو وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. ان کا تجزیہ تھا, اس کی خبر ان کی اپنی تھی, اس پر وہ آپ کے سوال بھی تجزیہ تھا. ان کے مطابق یہ ہے, چلیں ان کے مطابق یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلا نہیں ہوگا. لیکن میری خبر یہ, آپ یہ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا, بیلٹ پیپر پر بلا تو ہوگا لیکن بلے کے نشان والا امیدوار نہیں ملے گا. اتنا ڈرا دیا جائے گا, اتنا مطلب جو بھی ہے, بہرحال میں اس پر ٹاپک کی طرف نہیں آتا, امیدوار نہیں ملے گا. اٹس نانسنس تھنکنگ. آپ کر لیں اس پر بات, لیکن میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جانا چاہتا, میں نے اشارہ دے دیا. بہرحال بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپر بلا تو ہوگا. دوسری طرف آپ نے بات کی تحریک لبیک پاکستان کی, تو تحریک لبیک پاکستان آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی گیدرنگ, ان کی جو روڈ پاور ہے وہ دوسری جماعتوں سے, جماعت اسلامی کی ٹکر میں تو ہیں وہ, لیکن جماعت اسلامی سے کئی زیادہ وہ رکھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ روڈ کی اگر بات کریں, کہ جو عوامی پاور کی اگر بات کریں تو تحریک انصاف کی توتی بولتی تھی, لیکن ان کا ورکر اب ڈر چکا ہے, وہ جیل جانے سے گھبراتا ہے, کیسز سے گھبراتا ہے, وہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے. تحریک لبیک پاکستان کا ورکر نہیں گھبرایا. ووٹ ڈالتے ہوئے کون سا ڈر ہوگا؟ ووٹ تو انفرادی قوت پہ ڈالا جاتا ہے, ڈالا جائے گا, ووٹ ڈبے سے نکلے گا نہیں, وہ الگ بات ہے, اس پر ٹاپ میں بات کریں گے. لیکن میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے فی الحال ان کا بھی ووٹ ڈبے میں جائے گا, لیکن ڈبے سے باہر نہیں آئے گا. یہ تحریک لبیک کی بات کر رہے ہیں. میں تحریک لبیک کی بات, یہ پہلے بھی 18 جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. کراچی کا الیکشن آپ نے دیکھا, اعلان ہوا,
میڈیا پر کہ اتنی لیڈ پہ جا رہے ہیں, 17,000 کی لیڈ سے بندہ آگے جا رہا اور پھر الیکشن میں بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو مانتے ہیں؟ آپ نے صحافتی لیول میں کبھی یہ دیکھا ہے؟ میں نے بھی ایک الیکشن کور کیا ہوا ہے, میرے صحافتی کیریئر کا پہلا الیکشن تھا 2018 والا. میں نے رپورٹنگ کی ہے فیلڈ میں جا کے, میں نے لائیو دکھایا تھا کہ کبھی ایسا نہیں میں نے دیکھا کہ 17,000 کی لیڈ اور وہ سیٹ ہار جائے, اور ساتھ حسین رضوی وہاں خود موجود تھے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مقتدر حلقے قبول نہیں کرنا چاہتے کچھ پارٹیوں کو. یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے بیاہ پہ بات کر رہا ہوں, اپنے استعمال کر سکتے ہیں, قبول نہیں کر سکتے. استعمال تو ہونا نہ ہونا وہ الگ بات ہے. اب وہ طریقہ بیک کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہیں. میں نے ان سے موقف لیا, وہ کہتے ہیں اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتے تو ہم اسمبلی میں ہوتے. سندھ اسمبلی کے اندر ہماری 1-2 سیٹیں موجود ہیں, قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں, اور ہم ڈیزرو کرتے تھے قومی اسمبلی کے اندر ہماری سیٹیں بنے. اب پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا وجہ کیا ہے. جب عوام ایک جماعت کے ساتھ ہے تو آنکھوں کا تارا کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ آپ بتا دیں, آپ ہی جرنلسٹ ہیں کہ عوام ساتھ ہے تو کیوں نہیں ووٹ. وجہ طریقے لبیک کی وجہ آپ بتائیں نا. طریقے لبیک ڈبے میں ووٹ جاتا ہے, آپ بتا دیں ڈبے سے ووٹ نکلتا کیوں نہیں ہے؟ ڈبے میں وہ جادو کرتے نہیں ہوتا, اس ڈبہ غائب ہو جاتا ہے, وہ انتر منتر پڑھتے ہیں تو ختم. بس یہ انتر منتر پہ 75 سال سے گزر گئے ہیں. اور انتر ویسے پھر کیا پھر رول کیا ہے کہ پریشر گروپ ہے, صرف عوام کو ساتھ کرنا. پریشر گروپ کیا ہے؟ اگر پیٹرول کی بات کی ہے طریقے لبیک, کیا پیٹرول کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلی؟ سبھی کی نظریں پیٹرول بڑا ہے طریقے لبیک کی طرف دیکھنا شروع نہیں نکلے, طریقے لبیک کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا. دیکھنا تو شروع ہو جاتا ہے لیکن نکلے تو نہیں نا. کیوں بھائی دوسری جماعتوں کو کوئی حق نہیں ہے اس میں بات کریں. میں آپ بیانیہ تو جوان کے طور پہ دیکھتے ہیں. نہیں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ سبھی بات کرو. نہیں بات سن لینا یار, بات سن نہیں بالکل آپ کی بات سن نہیں. سبھی پارٹیوں کا موقف دینا میرا حق ہے نا. کسی جماعت کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے کسی پارٹی کو تو غلط ہے. طریقے حساب کے ساتھ زیادتی ہوئی میں کہہ رہا ہوں بشرا بیوی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے جو گرفتاری کی باتیں کر رہے ہیں, اور تو طرف نہیں جانا چاہیے. سوال تو سن لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو نعرہ لگایا تھا ٹی ایل پی نے, پیٹرول کو بڑھائیں گے تو ہم باہر نکلیں گے, مہنگائی کریں تو ہم باہر نکلیں گے, تو عوام تو ان کی طرف دیکھے گی کیونکہ نعرہ ان کا تھا. باقی جماعت نے تو اس طرح سے بیان نہیں بنایا تھا اور پیٹرول بچاؤ مہم تو نہیں چلائی تھی. وہ سڑکوں پر نکل آئے تب آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ چابی کا کھلونا آن ہو گیا. وہ سڑکوں پر نہ نکلے تو آپ ان کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, ناظرین کوئی بات کر رہا ہوں, آپ بھی سمیت ہیں اس میں شامل ہیں. آپ بھی پر میں تو اس لیے ٹاپک میری طرف سے طریقے لبیک سنیں سیریس نوٹ کے اوپر بات سنو. آپ اس کو کور کرتے ہیں, مطلب آپ کے پاس خبریں ہیں, ہر صحافی کا خبریں ہوتی ہیں. میرے پاس زیادہ خبریں آ جاتی ہیں تو اس میں میرا ان کو ذرائع ہے. لیکن مین میڈیا کے اوپر ان کو ڈسکس نہیں کر سکتی ہیں, بین ہے. کیوں بین ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ نوٹیفکیشن پیمرا نے جاری کیا, ان کی بین ختم ہوئی. میں نے اپنے پروگرام میں کلام آپ اپنا پروگرام کر سکتے لیکن میں اپنے پروگرام میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ غلط بات ہے. آپ کے صحافتی اصولوں کے نہیں ہے نا بھائی, نہیں ہے, ابھی اجازت نہیں ہے. صحافتی اصولوں کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ہر پارٹی کے بیان دیکھیں. آپ واقعی ترجمان بن رہے ہیں, بات کلیئر نہیں ہوگی. بلاگ ہے ویسے کم ٹائم ہوتا ہے, اس میں کم ٹائم نہیں ہے, بہتر ہے کہ انفارمیشن دی جائے. نہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں میں جو بات حق کی کر رہا ہے, لوگ ناظرین بتا دیں کہ بات کون ٹھیک کر رہا ہے. پیمرا کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. میں نے اپنے پروگرام میں آن کیا کیا ہمارے ادارے کو یا مجھے کو پیمرا کا نوٹس موصول ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں دکھاتے؟ ہر پارٹی کو موقع دیں. ہمیں تو نہیں موصول ہوا کہ مینج کرنا. 1 گھنٹے کا آپ کا پروگرام ہے, 20-20 منٹ. ویسے میری بات سنیں, آپ کیوں نہیں بلاتے ان کے ترجمان کو؟ میں آپ کو رابطہ کرواتا ہوں. ناشتہ نہیں کیا صبح؟ کیا ناشتہ میں نے کر لیا, لیکن آپ صحافتی سنو کے بات یہ ہے. میری بات سنیں, سوال یہ ہے, میں سوال کروں, آپ مجھے ہٹ کروا رہے ہیں پبلک سے. پبلک سچائی دیکھ رہی ہے. اسامہ سن لو نا یار, میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ طریقے لبیک کو آؤٹ رکھا جاتا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے طریقے لبیک کے ساتھ. کسی بھی جماعت کو آؤٹ رکھے تو ناانصافی ہے. ان کے ساتھ ناانصافی ہے. ایک تو ظاہر پبلک فگر بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ, دوسرا عوام کی ایک اسلامی ایفیلیشن بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ مان گئے کہ پبلک فگر زیادہ ہے ان کے ساتھ. اچھا یہ آپ جو ہے نا, مجھے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری وجہ سے طریقے لبیک نہیں آ رہی آگے. اس ولاگ میں تو آپ بھی طریقے لبیک کو دبائی چاہ رہے ہیں, طریقے انصاف کو. میں تو یار پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں آپ سے. اچھا چلو یہ باتیں آف کیمرہ کر لیں گے, لیکن ابھی یہ بتائیں کہ اس ٹائم مشکلات کیا ہیں, اور دوسرا تحریک لبیک کیا واقعہ ہی ان مشکلات سے نہیں تحریک لبیک کی بات کرو. تحریک لبیک کے جو اس ٹائم امیر ہیں سعد رضوی صاحب, تو وہ اب کیا سمجھتے ہیں, ان کی پلاننگز کیا ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتحاد بنائے کسی جماعت کے ساتھ, اتحاد بنا کر جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ اس جماعت کو پڑے, تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو حکومت میں دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ ہے کہ حکومت میں کب آ رہی ہے تحریک لبیک. میری پچھلے ہفتے ان کے ترجمان سے ملاقات تھی, ڈاکٹر یاسین صاحب سے. میں نے بڑی غیر رسمی گفتگو ہوئی میری ان کے ساتھ. تقریباً
1.5 سے 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے اسی ٹاپک پر لے کر اتحاد کے حوالے سے. میں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ ٹیبل ٹاک کا راستہ ہموار رکھتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اس حالات میں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ٹیبل ٹاک کی بات نہیں, وہ کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. کون ایک سیاسی پارٹی کامیاب ہو, پیپلز پارٹی. وجہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں ٹیبل ٹاک پر بات, میثاق جمہوریت پر بات کرتی ہے. بھٹو مر گیا, پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. وجہ صرف یہی تھی کہ بے نظیر جانے کے بعد بھی پیپلز پارٹی ختم ہوئی, کیونکہ وہ میثاق جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے ٹیبل ٹاک کا راستہ ہموار رکھا. سیاسی پارٹیاں کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتی, اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سب سے بڑی غلطی یہ تھی, انہوں نے ٹیبل ٹاک کا راستہ بند رکھا. پیپلز پارٹی نے پیغام بھیجا زمان پر, کس چیز کا میں گواؤں. بلاول ہاؤس سے گاڑیاں زمان پر پہنچی, ان گاڑیوں کے نمبر, ان گاڑیوں کے کلر, ان میں گاڑیوں میں کون کون تھے, سب میں اپنے ولاگ میں اس خبر کو انکشاف کر چکا ہوں. وہ آئے تھے زمان پارک میں. عمران خان کو زرداری صاحب نے پیغام دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو ہم آپ کو اس جو مشکل سے میں نکالوں گا. ووٹ آپ کا ہوگا, سیاست میری ہوگی, جہاں بھی ڈیلیں کرنی ہے میں کروں گا, مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں. الگ کریں گے بالکل. میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ کے سوال ہی کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا ٹائم لینتھی ہو جائے گا لیکن ناظرین دیکھیں گے اس بات کو. دیکھیں یہ چیز زرداری صاحب نے خان صاحب کو بھیجی, لیکن خان صاحب نے سوچنے کا ٹائم مانگا. سوچنے کے ٹائم کی صورتحال یہ نکلی کہ آج وہ اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے, جو اپنے گانوں میں ذکر کرتے تھے کہ نیکسٹ اسٹاپ پٹیالہ جانے کی تیاری میں. خیر بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ سے بات چیت کا راستہ رکھتی ہیں, بات چیت کی جگہ رکھتی ہیں, لیکن طریقہ بیک کیوں نہیں رکھتی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے, اس بیانیے پر ہماری سیاست کھڑی ہے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہیں کریں گے. تحریک انصاف نے رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا. اگر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارا ووٹر جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ رمضان میں آپ نے لیتر کھائے ہیں اور اب اگست میں مہینے کے آگے ہاتھ ملا رہے ہیں. دوسری طرف بات کر لیں, نون لیگ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی, ان کے دور میں پھانسی دے دی گئی. اگر ہم ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارا بیانیہ تو لبیک یا رسول اللہ پہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ بیانیہ دسم ہو جائے گا. ہم اتحاد کرنا بھی چاہیں تو ہم اتحاد نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے بیانیے کو شکست ملتی ہے. اب اس وقت ہم مضبوط ہیں اپنے بیانیے کے اوپر, ہمارا بیانیہ ہمیں ووٹ لے کر دیتا ہے, ہمارے بیانیے کی پوزیشن ہے. جب ہمیں اسلامی تحریک کہہ سکتے ہیں, اسے نہیں خضر یہ آپ زیادتی کریں گے. میں زیادتی نہیں, میرا سوال بنتا ہے کیونکہ یہ اسلامی سیاسی جماعت اسلامی کو آپ اسلامی جماعت نہیں کہتے نہیں. دیکھیے اسلامی تحریک کہہ سکتے ہیں اس کو. جب آپ کو سیاست میں آنے نہیں دیا جا رہا, آپ کو سیاست میں ووٹ پڑتے ہیں تو آنے نہیں دیا جا رہا, وہ الگ ٹاپک ہے. نہیں مسئلہ ہے نا, وہ کہتے ہیں سیاسی ہیں, یہ مسئلہ ہے نا یار, وہ کہتے ہیں سیاسی ہیں. ہم نے اپنا جماعت رجسٹرڈ کروائی ہے, اور ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی ہیں, ہم سیاسی رہیں گے, ہمیں سیاسیوں جتنا وہ سلوک نہیں ہمارے ساتھ کیا جاتا. چلیں اندر کی بات بتائیں, ابھی اندر کی بات بتائیں کہ اتحاد بن رہا ہے جماعت اسلامی کا, طریق لبیک کا, اور اس کے بعد سراج الحق صاحب آئے ہیں. میری بھی بات ہوئی جماعت اسلامی کے امیر ہیں جو پنجاب کے, انہوں نے یہ بات جاوید قصوری صاحب سے, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا ہمارا اتحاد بن رہا ہے اور اتحاد ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ بنے گا. یہ جماعت نے پوچھا تھا تقریباً یہ 15 دن پہلے کی بات ہے, میرے پروگرام میں آف کیمرہ بھی ان سے بات ہوئی تھی میری. تو وہ امیر ہیں نا پنجاب کے, انہوں نے میرے سوال میں نے کہا آپ مذہبی جماعتیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم مذہب کے اوپر سیاست ہوتی ہے, مذہب کو لے کر جس طرح سے باقی سیاسی جماعتیں نشانہ بناتی ہیں, تو انہوں نے کہا سے بات ہوئی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اتحاد ہمارا ہوگا تو اتحاد ہمارا طریق لبیک کے ساتھ بنے گا, اور دوسرا ہو سکتا ہے اٹس اے پاسبل کہ وہ طریق. اچھا, میں نے سراج الحق صاحب سے یہ بات کی تھی, غیر رسمی گفتگو تھی ہماری, ان سے میری نشست ہوئی. تو سراج الحق صاحب کہتے تھے کہ میں خود گیا ہوں ان کے مرکز میں, تو میری سعد رضوی سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. ہمارا اتحاد تو ہو سکتا ہے لیکن الیکشن میں ہم نہیں کریں گے. الیکشن کے بعد ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہماری کوئی راستہ نکلتا ہوا ہے نا, کہ اگر ہم دونوں جماعتیں مل کے کوئی وزارت لینے کے پوزیشن میں آ جائیں یا گورنمنٹ بنانے کے آئیں, فضل الرحمان سے کبھی نہیں اتحاد کریں گے, یہ رد کر دیں. فضل الرحمان سے جماعت اسلامی طریق لبیک کسی صورت میں اتحاد نہیں کریں گے. چلے میرے خیال میں ٹائم لینتھی ہو رہا ہے بالکل بلاگ کا, تو انشاءاللہ اسی ٹاپک ابھی آپ نے کچھ خبریں دی نہیں ہیں جو مجھے چاہیے تھی. فی الحال انشاءاللہ اگلے بلاگ میں کوشش کریں گے کہ طریق لبیک کے حوالے سے جو اندر کی چیزیں ہیں جو ہم تو یہاں سے پہنچا سکتے ہیں. باقی آپ کہیں گے پیمرا نے آپ کو نظر, مجھے پیمرا نے نہیں دیا. فی الحال آپ پروگرام میں آنر کر لیں, آپ کو نوٹس آ جائے تو میں اس کی وجہ بتا دوں. اسد صاحب خود اپنی ذمہ داری لیتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہمارا ادارہ لیتا ہے, جس لیے ہم نہیں کر سکتے. مجھے اجازت ہے, اگلے پھر ملاقات ہوئی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.